السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک حدیث کی سیریز بنا رہا ہوں مختلف کتابوں سے۔ تو امام ابو خزیمہ کی صحیح امام خزیمہ سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وَنَفَخِهِ وَحَمَزِهِ وَنَفَشِهِ۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے جنہیں لوگوں نے ترک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کھول کے بلند کرتے اور قرات سے پہلے کچھ دیر کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکوع یا سجدے کے لیے جھکتے اور اٹھتے وقت تکبیر کہتے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر جب سلام پھیرا تو صفوں کے آخر میں موجود ایک شخص کو پکارا اور فرمایا: اے فلاں، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ تم نے نماز کیسے پڑھی ہے؟ بلا شبہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے رب سے راز و نیاز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لہٰذا اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیسے راز و نیاز کر رہا ہے۔ تمہارے خیال میں تمہیں دیکھتا نہیں ہوں؟ اللہ کی قسم، بے شک میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی سخت تنبیہ فرمائی، حتیٰ کہ فرمایا وہ اس حرکت سے ضرور رک جائیں ورنہ ان کی آنکھیں ضرور اچک لی جائیں گی۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آیا تو میں نے دل میں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کو پورے غور سے ضرور دیکھوں گا۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تو اللہ اکبر کہا، اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ میں نے دیکھا آپ کے دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کے برابر تھے۔ پھر آپ نے اپنا بائیں کو دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑا، پھر آپ نے قرات کی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو اسلام قبول کرنے اور دینی امور سیکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا حتیٰ کہ وہ آپ کے دونوں کانوں کے برابر ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا اور پکڑ لیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر کہی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ وہ آپ کے دونوں کانوں کے برابر ہو گئے، پھر دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہتھیلی کی پشت پہ کلائی اور بازو پہ رکھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسلسل بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں جب تک وہ ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، لیکن جب بندہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، نماز سے توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل پیرا ہوں، اور بنی اسرائیل کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔
لہٰذا وہ ان باتوں کا لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب تم اپنے چہروں کو نماز میں متوجہ کر لو تو پھر ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو اپنے بندے کے چہرے کے سامنے متوجہ کرتے ہیں، اور اس وقت اپنے چہرے کو اس سے نہیں ہٹاتے جب تک بندہ اپنا چہرہ نہ ہٹا لے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں التفات کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچک لینا ہے جیسے شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے۔ ابو الحوث کی روایت میں یہ ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں آدمی کی بے توجہی اور ادھر ادھر جھانکنے کے بارے میں سوال کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دائیں بائیں میں التفات کر لیا کرتے تھے اور اپنی گردن اپنی پیٹھ کے پیچھے نہیں موڑتے تھے۔ حضرت ابن عباس کا یہ فرمان آپ اپنی نماز میں التفات فرماتے ہیں کا معنی یہ ہے کہ آپ دائیں بائیں آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹھ کر امامت کروا رہے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہہ رہے تھے اور لوگوں کو آپ کی تکبیر سنا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ہماری طرف جھانک کے دیکھا تو ہمیں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کر دیا تو ہم بیٹھ گئے، اور جب سلام پھیرا تو فرمایا تم نے ابھی ابھی فارسیوں رومیوں جیسا کام کیا ہے۔ وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں جبکہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا آئندہ ایسا مت کرنا، اپنی ائمہ کی اقتداء کرو۔ اگر امام کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تو تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر وہ بیٹھ کے امامت کرائے تو تم بھی بیٹھ کے نماز ادا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کی قرات نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث ہے، جناب ابو صائب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کی اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو پھر کیسے قرات کروں؟ کہتے ہیں تو انہوں نے میرا بازو دبایا، فرمایا اے فارسی اس وقت تم اسے اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے وہ نماز کافی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اگر میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے فارسی اس وقت اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عثمان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اسے ایک آیت شمار کیا، اور الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ 2 آیتیں شمار کیں، اور ایاک نستعین کی تلاوت کرنے کے بعد اپنی 5 انگلیوں کو جمع کر لیا، یعنی اسے 5ویں آیت شمار کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری آواز کے ساتھ نہیں پڑھی، اور نہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہری آواز کے ساتھ پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔